Assalamu alaikum Nazreen, I'm your host Haji Umar with a special podcast on the political scenario of Jammu and Kashmir. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ حال ہی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو اناؤنسمنٹ کیے کہ فائنلی اسمبلی الیکشن 3 فیزز میں کیے جائیں گے جموں کشمیر کے 90 سیٹس پہ، اور فرسٹ فیز، سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز جو ہے 18 سپٹمبر، 25 سپٹمبر اور 1 اکتوبر کو یہاں پہ ووٹنگ ہوگی جموں کشمیر کے جو 90 کانسٹیٹوئنسیز کی جو سیٹس ہیں ان پہ. اور تب سے لے کے اگر ہم دیکھیں گے اوورال جموں کشمیر کے ہر ایک ڈسٹرکٹ سے الیکشن کی جو مہمیں ہے، چاہے ریجنل پارٹیز کی بات کرے یا جو انڈین نیشنل کانگریس کی بات کرے یا بی جے پی کی بات کرے، ہر طرف الیکشن کمپین اپنے اپنے حساب سے چلا رہے ہیں. وہی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنٹلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس رہیں گے اس اسمبلی الیکشنز میں. آج جن سے آپ کی ملاقات کرائیں گے وہ میڈیکل پروفیشن سے ان کی وابستگی ہے. ایک ریناؤڈ ڈاکٹر ہے ہماری ویلی کے، اور حال ہی میں انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ یہاں چراغ شریف کانسٹیٹوئنسی سے اپنی نامنیشن فائل کریں گے اور الیکشن لڑیں گے. میری مراد ہے ڈاکٹر غضنفر علی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب خیر مقدم، وقت دینے کے لیے شکریہ. میڈیکل پروفیشن کو لیفٹ کر کے پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ آپ نے کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہماری جو چراغ شریف کا حلقہ ہے پوری طرح سے اگنور ہو گیا ہے، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے. چراغ شریف کا قصبہ ویسا ہی ہے جب میں 10 12 14 سال کا تھا، جی. اس میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں. آپ یوس مرگ کو دیکھیں، وہی یوس مرگ جو میں آج سے 50 سال پہلے دیکھے وہی یوس مرگ. نہ یہاں نیٹ ورک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوبر ہے ہر طرف اور کچھ نہیں. تو 40 سال میں پولیٹیکل پارٹیز نے، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو یا پی ڈی پی ہو، انہوں نے کیا دیا ہے. حالانکہ چراغ شریف حلقے میں یہاں وزارت رہی ہے نیشنل کانفرنس کی، 30 سال رہے ہیں، یہاں کے منسٹر رہے ہیں. دوسرے کینڈیڈیٹ بھی لگ بھگ 8 سال منسٹر رہے ہیں. تو کسی نے یہاں کوئی توجہ نہیں دی ہے. اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے، کسی فرد سے بھی پوچھیں گے ہمارے چراغ شریف حلقے میں، آپ بتائیں کہ کہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کہاں انڈسٹریز ہوئی ہے، کہاں ٹورسٹ میپ پر آیا ہے یوس مرگ، ویسا کا ویسا پڑا ہے. تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ منسٹر ہو کے 30 سال کے منسٹر، 38 ایئرس کے منسٹر رہے ہیں یہاں لوگ، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے یہ آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں. جی. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہو کے چراغ شریف حلقے کے لیے کچھ کروں، اس کا اپلفٹمنٹ کروں. اس کے یوتھ جو بیٹھے ہیں گھر پر بیٹھے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہیں، تو ان کے لیے میں اٹھا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس اپنے کچھ ویژنس ہیں ان کے لیے، تو انہی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں ایک نئے طریقے کا مینیفیسٹو دینا چاہتا ہوں. میں انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کا چاہتا ہوں، میں بیوٹیفیکیشن چاہتا ہوں، یوس مرگ کی بیوٹیفیکیشن، چراغ شریف جو ہولی ٹاؤن ہے پورے جموں کشمیر کا، اس کی بیوٹیفیکیشن چاہتا ہوں. لوگوں کے لیے انڈسٹریز، امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تو میرا ویژن ڈفرینٹ ہے. وہ تو کچھ نہیں کریں گے، لوگ وہی پارٹیوں کو، انہی کو جن کو 40 سال سے مل رہا ہے مینڈیٹ، انہی کو دے رہے ہیں لوگ. تو لوگوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹو مجھے نہیں لگتا تھا. نیشنل کانفرنس بھی فیل ہو گئی ہے اور پی ڈی پی بھی فیل ہو گئی ہے. کوئی دوسرے کینڈیڈیٹس دینے کے لیے، کوئی دوسرے افراد، وہ جو فیل ہو گئے ہماری کنسٹیٹوئنسی میں، ان کو ریپلیس نہیں کیا ہے پارٹیز نے. وہ مجھے مجبوراً میں آلٹرنیٹو بن کے آیا ہوں، لوگوں کی ایسپریشنز کے لیے اٹھا ہوں، لوگوں کی بہتری کے لیے اٹھا ہوں. اس سے پہلے اگر ہم پوسٹ ایبریگیشن کی بات کریں، یہاں ریجنل پارٹیز کچھ ہی تھی جس میں پی ڈی پی تھا، نیشنل کانفرنس تھا. لیکن اب اگر آج کا سینیریو ہم دیکھیں گے، جماعت اسلامیہ سے لوگ آ رہے ہیں، حریت کیڈر چھوڑ کے مین اسٹریم میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے اوورال دیکھ رہے ہو آپ، پولیٹیکل سینیریو بدل رہا ہے کیا؟ پولیٹیکل سینیریو بدلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اچھا. اتنا تو بدلاؤ نہیں آئے گا. ابھی بھی وہی ریجنل پارٹیز کی رٹ لگی ہے. اچھا. شاید اس لیے کہ دوسرے لوگ فیل ہو گئے اس میں، اپنا وہ اس تاثر کو ہٹانے میں کہ ہم
رائٹسٹس نہیں ہیں, ہم بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں. تو جو نئی ریجنل جو پارٹیز بنی تھیں ان کو ٹیگ لگا کے دوسری ریجنل جو اسٹیبلشڈ ریجنل انہوں نے ٹیگ لگا دیا ان کو. اگر وہ سچ کی بات کر رہے ہیں یہ جو ٹیگ لگا ہے, تو مجھے ابھی اس الیکشن میں کوئی امپورٹنٹ پولیٹیکل چینج یا سینیریو بدلنے کا کوئی صورت نہیں دکھتی ہے. شاید ابھی لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے اور ٹائم ملنا چاہے کہ آخر کار جو ریجنل پارٹیز ہماری ہوئے ہیں وہ تو فیل ہو گئی ہیں, وہ تو فیل ڈیلیور کرنے میں پہلے فیل ہو گئی ہیں, 40 سال میں فیل ہو گئی ہیں. 23 سال 35 سال نیشنل کانفرنس صاحب وہ فیل ہو گیا, ٹوٹل فیل ہو گیا. آپ مجھے بتا دیجئے کیا کیا ہے انہوں نے, پولیٹیکلی کیا کیا ہے, سوشلی کیا کیا ہے, اکنامکلی کیا کیا ہے, ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا, امپلائمنٹ کے لیے کیا کیا. وہ تو کمپلیٹلی فیل ہو گیا 40 سال. آپ نے 2014 میں یہاں الیکشن ہوئی, ابھی 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں, 10 سال کا گیپ ہے. 2014 میں آپ نے یہاں کے جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے غلام نبی لون کو آپ نے بہت سپورٹ کیا, اور جس کے مادھیم سے لگ بھگ یہ سوتروں سے ہمیں انفارمیشن ملی کہ اس سپورٹ کی وجہ سے اس نے عبدالرحیم راکھر کو ہرایا. کیا اس سپورٹ کے باوجود بھی وہ فیل ہوئے کچھ لوگوں کے ایسپریشنز کو سمجھنے میں, لوگوں کے ہت میں کام کرنے کے لیے؟ کیا یہ بھی ایک وجوہات ہے کہ آپ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں, وہ سامنے آئیں گے؟ بات نہیں ہے. میں نے غلام نبی لون کو سپورٹ نہیں کیا تھا, میں نے پی ڈی پی کو سپورٹ کیا تھا. اچھا. میرا خود پرسنل بانڈس تھے مفتی صاحب کے ساتھ, لیکن مفتی صاحب انفارچونیٹلی وہ گئے ہیں, تو کانسٹیٹوئنٹلی محبوبہ جی آ گئی ہیں, وہ تو کمپلیٹلی فیل ہو گئے. انہوں نے کچھ ڈیلیور ہی نہیں کیا. انہوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹ مانگا اور پھر بی جے پی کو کاندھوں پر لے کے یہاں کے کونے کونے گلیوں میں, جموں کشمیر کے گاؤں میں, گلیوں میں بی جے پی کو انٹروڈیوس کرایا. ان کی تو دین وہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے 3 سال میں یا اس سے پہلے کچھ نہیں کیا. یہ جھوٹ کی بات ہے. آپ بتائیے 3 سال میں انہوں نے کون سا, یہ انڈیویجول کی بات نہیں ہے, غلام نبی لون کی بات نہیں ہے, یہ پی ڈی پی کی بات ہے. میں نے اس وقت پی ڈی پی کو سپورٹ کیا تھا, لیکن پی ڈی پی نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر ہم کانسٹیٹوئنسی پہ اب آئیں گے, چار شریف کانسٹیٹوئنسی جہاں سے آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو کے الیکشن کل کو لڑیں گے, ڈیولپمنٹ آپ نے لوگوں سے بات کی ہوگی, ایز اے ڈاکٹر بھی آپ لوگوں سے ملتے تھے, ناؤ ایز اے پولیٹیشین آپ لوگوں سے ملتے ہوں گے, ان سے آپ بات بھی کرتے ہوں گے. اوور آل ڈیولپمنٹ اگر ہم دیکھیں گے, چار شریف کانسٹیٹوئنسی ایک بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے, مور دین 1 لاکھ ووٹرس اس بار الیکشن میں اپنی ووٹ کا استعمال کریں گے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں جہاں بھی گیا, میں ابھی پچھلے 15-20 دن سے گھوم رہا ہوں, ہر ایک جگہ ولیج میں جا رہا ہوں, میں ہر ایک گھر میں جاتا ہوں. میں میٹنگس اور جلسے نہیں کرتا, میں ہر ایک گھر میں جا رہا ہوں, جس کو ہم پاد یاترا بولتے ہیں, تو وہی کر رہا ہوں. جہاں جہاں میں گیا وہاں کچھ نہیں ہے. میں ابھی اپنے کینڈی بیلٹ میں گیا, ہر جگہ لوگوں نے کہا 40 سال میں کچھ نہیں. وہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے 30 سال نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا, ہم نے 8 سال پی ڈی پی کو ووٹ دیا, وہاں انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو ہم اس بار ووٹ نہیں ڈالنے جا رہے. کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ میں ایک گاؤں میں گیا, انہوں نے کہا یہاں جب آپ کے فادر مرحوم تھے ہمارے ایم ایل اے, تو یہاں 2 چیزیں آئیں, ایک الیکٹریسٹی آئی, ایک روڈ آیا. اس کے بعد اس گاؤں میں کچھ نہیں آیا. ہم ہی بیوقوف, یہ لوگوں کا کہنا ہے وہاں, ہم ہی بیوقوف ہیں کہ ہم نے 40 سال اپنے ضائع کر دیے. اس گاؤں میں کچھ نہیں آیا. ویسے کب آیا؟ یہ ایک گاؤں کی بات نہیں ہے, یہ ہر گاؤں کی بات ہے. گاؤں گاؤں میں جا رہا ہوں, گاؤں گاؤں میں یہی بات ہے. اب دیکھیں, بیچ جنگلوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اس کو فریزڈب کہتے ہیں. جی. فریزڈب والے کہتے ہیں ہم کو سار کے ساتھ رکھا ہے فارورڈ. ارے جو گاؤں جس کو ابھی سڑک آئے, جس گاؤں میں کچھ نہیں ہے, جس گاؤں میں ایک شاپ نہیں ہے, اس گاؤں کو آپ نے فارورڈ لسٹ میں رکھ دیا. ان کے بچے کیا کریں گے؟ آپ بتائیے کتنا ظلم ہے. آپ کا کہنے کا جو سری نگر کے 7 علاقے ہیں ان کو آپ نے بیکورڈ میں رکھا, اور جو جنگلوں کے بیچ میں پڑا ہم سے الگ الگ دور دور گاؤں ہے, وہ آپ نے فارورڈ کر دیے. ارے یہ ظلم کی بات ہے اس کا تو نہیں مطلب ہے. یہ ہے کہ ریجنل پارٹیز کے جو لیڈر تھے, جن کو لوگوں نے ووٹ دیا, انہوں نے دھوکہ دھڑی کی ہے لوگوں کے ساتھ. ایبسلیوٹلی ان کی پارٹیز نے دھوکہ دیا. اور اب
एक तरफ तो हो गया कि पार्टीज ने धोखा दिया, लेकिन जो लोकल उनके लीडर्स थे उन्होंने भी लोगों को धोखा दिया, उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ओवरऑल अगर हम आपका देखेंगे, आपका मेन फोकस यूथ है। यस। जम्मू कश्मीर की यूथ की बात करें और स्पेशली अगर हम चारशिव कॉन्स्टिट्यूंसी की यूथ की बात करें, यूथ के लिए डॉक्टर साहब किस तरह के विचार रखते हैं? यूथ के लिए देखिए, जब तक यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट हमको लैंड दे दे, जी। स्टेट लैंड ओन करे। सपोज राज शरीफ है या कोई दूसरा लूलीपुर है, कोई उधर से है, तो उधर से कंडी बेल्ट है, फकरपुरा है, कंडी दजन है, तो आप मैं कहता हूँ आप स्मॉल इंडस्ट्री बना दे, लैंड दे दीजिए हमको, हम खुद इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाएंगे। मैं यहाँ स्कूल एक खोलूँगा अगर गवर्नमेंट मुझे लैंड देती है, हाफ कनाल लैंड देते हैं, 1 कनाल 2 कनाल लैंड देते, स्टेट लैंड पड़ा है इतना, आप एक करो, बाहर लोगों को क्यों देना, हमको दे दो, कश्मीरी को हमारे लैंड है, हमको ही दे दो, 1 कनाल दे दो, 2 कनाल दे दो, मैं देखूंगा उसमें। इलेक्शन आने वाले हैं, 25 को यहाँ वोटिंग होगी। चारशिव कॉन्स्टिट्यूंसी के 1 लाख वोटर्स ये फैसला करेंगे कि उनका कैंडिडेट, उनका जो कल को लीडर है वो कौन है। 10 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी लोगों को फिर से दे रहे हैं गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस तरह आपकी क्या मैसेज रही उन लोगों के लिए कि जब वो वोट दे, क्या सोच के वोट दे? मेरी मैसेज ये है कि वोट देने से पहले सोचें कि आपको 40 साल में क्या मिला। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 23 साल, 32 साल और पीडीपी के 8 साल जो उन्होंने हुकूमत की है, वो दिमाग में रखें कि आपको क्या मिला, आपके बेटे को क्या मिला, आपके लड़के को क्या मिला, आपके गाँव को क्या मिला, वो सामने रख के आप सच को वोट दें। वोट एक अमानत है, आप वोट दे के अपने सारे मामले उसके हवाले कर देते हो। अगर आप नाअहल लोगों को के हवाले कर देते हो, करप्ट लोगों के हवाले कर दे हो, बदयानत लोगों के हवाले कर रहे हो, बेईमान लोगों के हवाले कर रहे हो, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनको कर रहे हो, जो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बेटों के लिए कर रहे हैं, स्कैम्स कर रहे हैं, आप उनको वोट न दीजिए। आप सोचें वोट डालने से पहले जब आप हाथ उठाएं कि मुझे 40 साल की इनकम्पिटेंस को वोट देना है, 40 साल के इनकम्पिटेंट लोगों को वोट देना है, या वो जो हमारे लिए लड़ रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी तक आप लोगों के पल्स रीड करके उनके हेल्थ इश्यूज सॉल्व करते थे, लेकिन अब लोगों की हालात पे आपको काम करना है। डॉक्टर साहब का भी यही कहना है और डेमोक्रेटिक राइट भी यही है कि सही बंदे को आप वोट अपना दें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपना लीडर खुद चुनें। आज के शुमारे में इतना ही, अगले शुमारे में किसी और मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह।